أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کہہ دیں اگر تم میری رحمت کے خزانوں کے مالک بن جاؤ تو تم تو کسی کو کچھ بھی نہ دو، تم سارا روک کر رکھ لو کہ کہیں ختم نہ ہو جائے. اور انسان بہت ناشکرا ہے، انسان بہت کنجوس ہے. قطورہ کے معنی بہت بخیل ہے. اللہ تبارک و تعالی رزق دیتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی سبب بنا دیتا ہے، ہیلا بنا دیتا ہے. تو بسا اوقات فیکٹری سے آپ کو تنخواہ ملتی ہے، مالک سمجھتا ہے کہ ان لوگوں کو میں تنخواہ دیتا ہوں، حالانکہ اس کو اللہ تعالیٰ ان مزدوروں کے لیے دیتا ہے. اس کی آمدن میں مزدوروں کی روٹی آ رہی ہوتی ہے. اگر آپ کے بچے ہیں، آپ سمجھتے ہیں میں بچوں کو پال رہا ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہے، اللہ ہی پال رہا ہے. اور آپ کی تنخواہ یا آمدن میں اللہ تعالیٰ ان کی روٹی بھی لا رہا ہے. دلیل اس کی، آپ فوت ہو جاؤ پھر دیکھتے ہیں بھوکے مرتے ہیں وہ. کبھی والد کے فوت ہونے سے بچے بھوکے مرے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو اس وجہ سے قتل نہ کرو کہ ان کو روٹی کہاں سے کھلاؤں گا. نحن نرزقكم وإياهم، تمہیں بھی روٹی ہم کھلاتے ہیں، ان کو بھی ہم کھلاتے ہیں. جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی فائل کھل جاتی ہے، اس کا رزق آ رہا ہوتا ہے. بچی پیدا ہوگی ابے کی تنخواہ میں آ رہا ہے، شادی ہوگی تو شوہر کی تنخواہ میں آ رہا ہے، وہ اس کا ہی ہوتا ہے. آپ سے کوئی شخص روٹی مانگے، آپ اس کو روٹی کھلا دو تو وہ روٹی آپ کی تھی اس کی تھی؟ اگر آپ کی تھی تو وہ کیوں کھا گیا؟ اور اگر اس کی تھی تو پھر مانو کہ تیری تنخواہ میں اوروں کی روٹیاں بھی آتی ہیں. تو جو شخص وسیلہ بنتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر دینے کا ارادہ رکھتا ہے. اب آپ دیکھیں نا، آپ جو صدقہ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اپنے بیٹے کو پکڑاؤ، بیٹا جا کر دے کر آئے تو اس کو بھی اجر مل گیا. آپ اپنی بیوی سے طے کر لو کہ آپ اتنا صدقہ کر دیا کرو، تو تنخواہ آپ کی ہے، بیوی صدقہ کر رہی ہے، آپ کو بھی اجر ملے گا، اس کو بھی ملے گا. اللہ کی رحمت تو اتنی وسیع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خزانچی، کیشیئر، آپ نے پرچی لکھی فلاں کو اتنا دے دو، فلاں کو اتنا دے دو، وہ آپ کا کیشیئر آپ کی پرچی پر اگر پیسے دیتا ہے وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا آپ کو اجر مل رہا ہوتا ہے. لیکن ایک شرط لگائی ہے، طیبۃ بہا نفسہ، دل کی خوشی سے دے رہا ہے تو. اگر کوڑ کوڑ کر کے دیتا ہے پھر نہیں. مالک نے لکھ دیا ہے اس کو دینا ہے، کیشیئر کا دل نہیں چاہ رہا دینے کو، وہ چکر لگواتا ہے، پھر آ جانا بلا وجہ، کیونکہ اس کا دل نہیں چاہتا دینے کو، وہ اجر سے محروم ہو جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دل کی خوشی سے مالک کا پیسہ اس کے کہنے پر دے رہا ہے، مگر دل کی خوشی سے دے رہا ہے، اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا مالک کو اجر ملے گا. تو یہ ذرائع جو بنتے ہیں، وسیلہ جو بنتے ہیں نیکی کا، ان سب وسائل اور ذرائع کو بھی اللہ تعالیٰ برابر کا اجر دے رہا ہوتا ہے. ایک سیٹھ نے جیب سے پیسہ نکالا، اس کو صدقے کا اجر ملا، اس نے دے دیا جماعت کو، کسی جماعت کو. جماعت کے ذمہ دار نے پرچی لکھ دی
کہ فلاں یتیم کے گھر میں دینا ہے، بیوہ کے گھر دینا ہے، کیشیئر نے دل کی خوشی سے اس کو دے دیا، سب کو برابر کا اجر مل رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اگر آپ کی اولاد ہے تو آپ کو اللہ نے ان کا وسیلہ بنایا ہوا ہے۔ رزق وہ دیتا ہے، آپ کے ذریعے دیتا ہے۔ جیسے آپ بچے کے ذریعے دیتے ہو، بیوی کے ذریعے دیتے ہو، اللہ ان کو ڈائریکٹ بھی دے سکتا ہے۔ اللہ آپ کے ذریعے دے رہا ہے، اگر آپ روک لو گے تو ان کو تو رب نے دینا ہے، کیونکہ مال تو ان کا ہے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ذریعہ نہیں بنائے گا، کسی اور کو بنا لے گا۔ کبھی آپ نے مٹی پر پانی چلتا ہوا دیکھا؟ آپ کچی مٹی پر پانی بہاؤ، وہ نشیبی علاقے میں آہستہ آہستہ لکیر بناتا ہوا جائے گا، لیکن سیدھی سیدھی لکیر نہیں ہوگی، ہے نا، ادھر سے ادھر سے۔ تو جو اس پانی کو رکاوٹ بنائے گا وہ راستہ بدل کر جائے گا، اس کو سیراب نہیں کرے گا، جائے گا وہ ضرور نیچے، پانی نے نیچے ہی جانا ہے، لیکن جو رکاوٹ بنے گا اس کو بائی پاس کر جائے گا۔ پیسہ بھی اسی طرح ہوتا ہے، جس کا حق ہے وہاں تک رب نے پیسہ پہنچانا ہے، تو ذریعہ بنتا ہے، تو اجر لینا چاہتا ہے تو فابہا، نہیں تو پھر اللہ کسی اور کو وسیلہ بنائے گا۔ تو رکاوٹ بن رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کسی اور کو اس کا ذریعہ بنا دے گا، اس کو اجر مل جائے گا، تو محروم ہو جائے گا۔ کسی کا پیسہ دینا کسی کو ہے، اللہ کا پیسہ دینا اولاد کو ہے، اللہ کا پیسہ دینا غریبوں کو ہے، تیرا تو اس میں تھا کچھ نہیں، تجھے اللہ نے اجر دینے کے لیے ذریعہ بنایا تھا، تو رکاوٹ بن گیا، اب اللہ تعالیٰ کسی اور کو ذریعہ بنا لے گا، کیونکہ ان تک تو بہرحال پہنچانا ہے، ان کا بھی وہی رب ہے۔ اس لیے عزیز بھائیوں، اس میں بخل کی کوئی گنجائش نہیں، اور کبھی دل تنگ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، سب کا رب اللہ ہے۔ تیرے ذریعے اگر کسی کو اللہ رزق دے رہا ہے تو اس کو اپنی سعادت سمجھ کہ تجھے اللہ نیکی دے رہا ہے، ورنہ اس کو اللہ ڈائریکٹ بھی دے سکتا ہے، اس کو اللہ کسی اور کے ذریعے بھی دے سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، کہتا ہے اللہ کے رسول، یہ میرا بھائی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بھائی آپ کے سبق میں بیٹھا رہتا ہے، آپ کا شاگرد ہے، اور میں کماتا رہتا ہوں اور یہ بس کھا لیتا ہے اور آ کر پڑھتا رہتا ہے، تو آپ ان سے کہیں یہ بھی کمایا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعلک ترزق بہ، تجھے بھی اس کی وجہ سے رزق مل رہا ہے، تجھے بھی اس کی وجہ سے رزق مل رہا ہے۔ باپ فوت ہو جاتا ہے، بچے سب کہتے ہیں ہم نے الگ ہونا ہے، اب تک تو اکٹھا کام چل رہا ہوتا ہے، اکٹھی سب کو آمدن آ رہی ہوتی ہے، اور جب وہ الگ ہوتے ہیں تو آپ دیکھو کچھ چڑھ جاتے ہیں، کچھ ڈوب جاتے ہیں، تب پتہ چلتا ہے کہ کن کو کن کی وجہ سے مل رہا تھا۔